جیلوں میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں دی جا رہی. تو اس قسم کے حالات تھے. تو ان حالات میں یہ نیچرل تھا کہ ہم ہر اس قوت کا ساتھ دیتے، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا کوئی اور تھا، کہ جو اس کے اس اقتدار کو جو ہے ختم کر سکتی یا خاتمے کا جو ہے وہ سبب بنتی. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کے دیا. ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر اس آدمی کو موقع ملا تو یہ بڑی تباہی لے کے آئے گا. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ وہ ہم اس وقت ایک ہائیبرڈ قسم کا نظام چلا رہے ہیں فوج کے ساتھ مل کر. رانا صاحب، اگر اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام چلانا تھا تو یہ پھر پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر اسی طرح کے، وہ ون پارٹی گورنمنٹ تھی یا چھوٹی جماعتیں ساتھ تھیں اس کے، اس میں دو بڑی جماعتیں ساتھ ہیں، اس کو بھی غیر سیاسی قوتیں لیڈ کر رہی تھیں، اس کو بھی غیر سیاسی قوتیں، اس وقت انہی کا زیادہ عمل دخل ہے. تو وہ کیا فرق ہے آپ میں اور پی ٹی آئی؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہائیبرڈ جو ہے نا، یہ لفظ تھوڑا سا نا سخت ہو جاتا ہے. اب خواجہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اس سے مراد یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، دا پی ایم ایل این گورنمنٹ، ایک پیج پہ ہیں. اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، بلکہ انتظامی بھی جو حالات اس وقت بلوچستان میں ہیں اور کے پی کے میں ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو امن و امان کو بھی شامل کر لیں، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہ ہوں تو شاید یہ ملک ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو جائے. آپ کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے اور مل کے چل رہے ہیں، مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک اس بحران سے نکلے. اب اس کو آپ ہائیبرڈ کہہ لیں، ایک پیج کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن بات یہی ہے. آپ کے ایک بہت بڑے اتحادی، جو اگر آپ کے اتحادی نہ ہو تو حکومت نہیں بچتی، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی نون لیگ. آپ اس وقت مذاکراتی ٹیم جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، پاور شیئرنگ فارمولہ جب ہو رہا تھا طے، تو اس میں آپ بھی اس کا حصہ تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا ایسی چیز ہے جو بلاول بھٹو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہو رہی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ پورا سچ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری بات غلط ہے. کچھ جگہ پہ ان کی شکایات جو ہیں وہ جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم نے مشترکہ میٹنگز جو ہیں وہ کی ہیں. میری اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے لگائی تھی. وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ کی تھی، لیکن وہ میٹنگ میں وہاں پہ گورنر صاحب اس وقت موجود نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے زیارتوں کے لیے عراق. اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ میٹنگ کافی فروٹفل ہو جاتی. بعد میں پھر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ پچھلے 2-2.5 ماہ جو ہیں وہ بڑے ادروائز مصروفیت میں گزرے ہیں. تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ جب ہم مل بیٹھیں گے، جو مشترکہ میٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو گلے شکوے ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے. وہ ریزالو ہونے چاہیے. جو باتیں ان سے گورنمنٹ کی فارمیشن کے وقت طے ہوئی تھی ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آپ کوئی ایسا خدشہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان کے اختلافات یا ان کا عدم اطمینان جو ہے وہ اس کولیشن کے ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ اگر یہ کولیشن ٹوٹتی ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہوتی ہے تو یہ ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا، اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ ایسی صورتحال میں داخل ہو جائے گا کہ شاید اس کا برقرار رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے.
اور حالات جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں کہ بالکل وہ کسی کے قابو میں نہ رہیں۔ اس وقت اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا ایک ہی پیج پہ ہونا اور اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنا، جس کے لیے وقت درکار ہے، کم از کم 1-2 سال چاہیے۔ اس صورتحال کا برقرار رہنا جو ہے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اپنا گلہ شکوہ وہ ضرور کریں گے اور وہ جو ہے وہ سخت لہجہ بھی اپنائیں گے، لیکن پاکستان کے مفاد کو وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اس حد تک چلے جائیں۔ رانا صاحب، سیاسی استحکام کے لیے کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا جائے کسی نہ کسی شکل میں؟ کیونکہ اب 24 کی پھر انہوں نے کال دے رکھی ہے، تو اس میں بھی کسی قسم کی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کو انگیج کیا جائے پولیٹیکلی؟ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے وہ رکھی ہیں کہ تمام سیاسی قیدی خان سمیت رہا کیے جائیں اور سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں اور جو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے، اس طرح کی ان کی چیزیں ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی اس کے لیے، اس سے گورنمنٹ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں ہمارے پاس کوئی خدائی نعوذ باللہ اختیار تو نہیں کہ ہم کن کہیں اور یہ ہو جائے سارا کچھ۔ بھئی سیاست میں آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں اور ہر ایک ایشو کو ڈسکس کر کے اس کا حل نکالتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جب اپوزیشن میں تھے، ہمارے خلاف مقدمے بن رہے تھے، ہمیں جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ جیلوں میں دیکھیں میں 6.5-7 مہینے جیل میں رہا ہوں، مجھے ایک دن کے لیے جو ہے وہ نہیں لایا گیا اسمبلی کے اجلاس میں، اور جب اس وقت کے اسپیکر سے گلہ کیا تو اس نے کہا کہ جی خان صاحب کے حکم کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی، ریکارڈ ہے، دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو اللہ نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے، معاملہ فہمی کرنے اور اس ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم این آر او مانگ رہے ہو، میں نے تم کو سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہی اس نے کیا۔ جب وزیر اعظم تھا اس وقت بھی اس کا یہی سٹانس تھا۔ آج ہم وزیر اعظم ہیں اور وہ اپوزیشن میں ہے۔ آج یہ تقریباً اس بات کو کوئی 4 ہفتے ہوئے ہوں گے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اجلاس میں آئے، قومی اسمبلی میں، اپوزیشن کے بینچز پہ گئے، سب سے ہاتھ ملا کے اپنی سیٹ پہ آئے اور اسپیکر سے اجازت لے کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں، مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں، ہم ہر مسئلے پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جیل کے معاملے پہ مقدمہ جو عمران، اس پہ بھی بات کرنے کو تیار، آئیں بیٹھیں بات کریں۔ آگے سے جو عمر ایوب نے تقریر کی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، اور اگلے دن جو خان صاحب نے فرمایا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو معاملہ یہ کہ ہم تو اس مقصد کے لیے تیار ہیں، وہ نہیں تیار۔ وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ میرا ساتھ دیں تاکہ پھر مجھے وزیر اعظم بنائیں اور پھر میں آگے ان کو ختم کروں۔ وہ آج بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اقتدار میں اگر آتا ہے، خان آتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ زیادہ پھر دوبارہ ایک بار پھر ان کا ٹارگٹ سیاستدان ہی ہوں گے؟ نہیں، اس کا ٹارگٹ سیاستدان ہے، اس کا ٹارگٹ، بلکہ اس کی یہ روش جو ہے، اس روش کا ٹارگٹ تو پاکستان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی گھر میں اگر ایک فرد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے باقیوں کو، باقی سب غلط ہیں، باقی سب جو ہے وہ خراب لوگ ہیں، میں ہی صحیح ہوں، میں نے کسی کو نہیں رہنے دینا، تو آپ مجھے بتائیں وہ گھر کیسے چلے گا؟ کبھی یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں ایک پارٹی اور عمران خان صاحب جو ہیں اس موقف کے ساتھ موجود ہیں۔